السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی احباب؟ امید ہے کہ سبھی احباب بفضل خدا بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں سبھی احباب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیے آج ایک پیارا پیارا واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ والوں کے دلوں میں کس قدر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور کس قدر یہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کے دوران تھا اور میرا سفر جاری تھا۔ چلتے چلتے میں ایک ایسے مقام پر پہنچا، ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر کے آرام کر لیا جائے، تو میں آرام کرنے کی غرض سے اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا وہاں پر تو میں نے یہ سنا کہ ایک نوجوان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، گریہ و زاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے گناہوں کی تلافی چاہتا ہے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے جملے یہ تھے کہ اے اللہ رب العزت، میں گناہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں تیرا مخالف ہوں، اے رب قدیر، میں گناہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے تیرے عذاب سے ڈر اور خوف نہیں ہے، اے رب قدیر، بلکہ میری قسمت نے میرے زندگی کے لیے گناہ کو مزین کر دیا ہے۔ اے اللہ رب العزت، تیرے شان ستاری نے، تیرے شان غفاری نے مجھے گناہ پر دلیر کر دیا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہوں اور تو مجھے معاف کرتا جا رہا ہے۔ اے رب قدیر، میں کتنا بڑا پاپی ہوں، سیاہ کار ہوں کہ میں گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہوں اور تیری بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرتا ہوں تو مولا تو گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اے میرے رب کریم، اب مجھے تیری بارگاہ میں اپنی گناہوں کی تلافی کرواتے شرم آتی ہے۔ اے رب کریم، میں گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، تو معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر تو معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، تو معاف کر دیتا ہے۔ اے رب قدیر، اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اے مولا اپنا کرم فرما، رحم فرما مولا، اگر تو مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لے گا، تو رشتہ اگر ہم سے ختم کر لے گا تو ہم پھر کس کے دروازے پر جائیں گے؟ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز اس شخص تک پہنچی، اس نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنا تو ایک چیخ مارا، ایک زبردست آواز ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ شخص خاموش ہو گیا، ایک دم سناٹے کا ماحول ہو گیا۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کے بعد جب میں ریٹرن ادھر سے آیا تو میں نے دیکھا
کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس جنازے کے قریب ایک ضعیفہ کھڑی ہے۔ جب میں قریب ہوا تو میں نے اس ضعیفہ سے پوچھا کہ اے اماں یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو اس ضعیفہ نے کہا تو کون ہے اور کیوں اس جنازے کے متعلق پوچھ کر کے میرے غم کو تو ہرا کرنا چاہتا ہے، میرے زخم کو تازہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اس ضعیفہ نے یہ بات مجھ سے کہی تو میں نے اس سے کہا کہ اے ضعیفہ میں ایک مسافر ہوں۔ تب جا کر کے اس ضعیفہ نے کہا کہ یہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے یہ جنازہ میرے بیٹے کا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آخر اس کا انتقال کیسے ہوا؟ تو اس ضعیفہ نے کہا کہ رات یہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا تھا، اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر رہا تھا، اچانک اسی وقت راستے سے کوئی شخص گزر رہا تھا جو قرآن کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کیا جس کے اندر جہنم کا تذکرہ تھا اور جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا۔ جب میرے بیٹے کی کان تک اس تلاوت کی آواز پہنچی، وہ قرآن کی آیت پہنچی جس میں جہنم کا تذکرہ تھا اور جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا، یہ سننے کے بعد تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کر کے وہ اپنی جان دے دیا۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے راہ سفر اختیار کیا اور تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ اے ابن عمار، ایسے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ جن کے دل میں خشیت الہی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دل میں جہنم کا خوف ہوتا ہے، جہنم کی آگ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور ہر حال میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ میری توبہ قبول فرما کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ تو اس واقعے سے ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے گریہ و زاری کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی تلافی کرنی چاہیے اور توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کو منانے اور راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، جب ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، گریہ و زاری کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے گا۔ آپ سبھی احباب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو برائے کرم زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹس کر کے ویڈیو کو شکریہ کا موقع دیں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔